بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانیوں کی عظیم داستان ہے کہ جس میں اہل بیت کرام اور صحابہ کرام نے مثال قائم کی، بھائی چارے کی، محبت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کس طرح ہمیں اپنی جان قربان کرنی ہے۔ وہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے نے ایسا کیا جہاں پر ہر کوئی حق کی سربلندی کے لیے آگے تھا، وہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے نے ان کی شہادت کے بعد کیا۔ مل کر یہ واقعہ سنتے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور حقیقت جانتے ہیں واقعہ کربلا کی۔ تو آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اور ساتھ گزارش کرتی ہوں لائک اور شیئر کرتے ہی اب ساتھیوں، سانحہ کربلا 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا، جہاں مشہور عام تاریخ کے مطابق خلیفہ یزید کی بھیجی گئی فوج نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام عالی مقام حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے اہل خانہ کو شہید کیا۔ سید الشہداء ابن علی رضی اللہ عنہما کے ساتھ 72 ساتھی، کچھ غلام، 22 اہل بیت کے جوان اور خاندان نبوی کی خواتین اور بچے شامل تھے۔ یہاں پر آپ کو میں یزید کے ذاتی کردار کے بارے میں بتا دوں کہ عموماً جو خصوصیات خلفائے راشدین میں رہی، یعنی چاروں خلفائے راشدین میں رہی، جو امیر اور خلیفہ تھے، صحابہ کرام تھے، شریعت اسلامیہ پر چلنے والے تھے، یزید کے اندر ایسی کوئی بھی خصوصیت نہیں تھی۔ وہ سیر و شکار اور شراب و شباب کے مزے لینے والا تھا۔ ظاہر سی بات ہے ایسے شخص کے آگے امام عالی مقام کیسے جھکتے۔ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت لینے کے لیے راضی کرنا چاہا، لیکن آپ نے اس کے ہاتھوں بیعت لینا گوارا نہیں کیا۔ اب مدینہ کے حالات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ناسازگار ہو گئے، یعنی وہاں پر رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ممکن ہے میرے ساتھیوں اور حکومت کے درمیان جنگ جاری ہو جائے، خون خرابے کی نوبت آ جائے اور میرے پیارے نانا جان کا مدینہ پاک، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کا شہر کہا ہے، حرم قرار دیا ہے، وہاں پر تلواریں چلنے لگے، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ مقدس سرزمین میرے خون سے رنگین ہو۔ اب اسی اثنا میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ چپکے سے مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ باقی 2 صحابہ بھی بیعت کا انکار کر کے، یزید کے بیعت کا انکار کر کے ایک طرف ہو گئے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے حامیوں میں اور آپ کے غلاموں میں چونکہ جوش تھا، آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے اور سبز گنبد خضرا کو محبت اور حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ ٹھنڈی سانس لے کر عرض کی، نانا جان، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے لوگ اور یہاں کے حکمران مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نہیں رہنے دیتے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر بوجھل دل اور پرنم آنکھوں کے ساتھ اہل و عیال، بیوی بچوں اور اپنے رشتہ داروں کو ساتھ لے کر مدینے کی حرمت کے تحفظ کی خاطر، یعنی مدینہ پاک میں جنگ نہ چھڑے، مدینہ پاک کو امن کا شہر بنانے کے لیے ہمیشہ اسے پاک صاف رکھنے کی خاطر شہر مکہ کو ہجرت فرما گئے۔ وہاں سے پھر آپ نے روانگی اختیار کی کوفہ کی جانب، جس میں شامل تھی آپ کے گھر کی تمام خواتین، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے دوست اور صحابہ کرام۔ تو ساتھیوں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ سے 3 ذی الحجہ کو روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک شائع ملا، آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کوفہ کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، ان کے دل آپ کے ساتھ مگر تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ آپ جب 3 ذی الحجہ کو روانہ ہوئے تو آپ کی خدمت میں درخواست کی گئی کہ کچھ دن اور گزار لیں، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنے نانا جان کا یہ ارشاد مبارک تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں مکہ کے حرم کا تقدس قریش کے ایک شخص کے سبب پامال ہو رہا ہے، اور وہ تھا یزید، جس کی دلی تمنا تھی کہ وہ کعبۃ اللہ میں اور مدینہ پاک میں خون ریزی کر دے، جنگ چھڑ دے۔ یہاں ایک شخص کے سبب خون بہ رہا ہے۔ آپ فرمانے لگے، ممکن ہے مکہ میں یزیدی فوج گرفتاری کے لیے اہتمام کرے، جنگ چھیڑ دے اور ہمارے ساتھی ہمارے دفاع میں تلواریں اٹھا لیں
اور میرے سبب سے حرم مکہ میں خون بہے میں نہیں چاہتا۔ حج کے دنوں سے پہلے روانگی اختیار فرمائی۔ امام علی مقام نے راستے میں حضرت حر رضی اللہ عنہ بن یزید تمیمی ملے۔ انہیں ابن زیاد نے لشکر دے کر بھیجا تھا۔ وہ اس لشکر کے سپہ سالار تھے، یعنی لیڈر تھے، اور بھیجا کس لیے؟ تاکہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو جہاں بھی پائیں انہیں کوفہ میں داخل ہونے سے روکے۔ ابن زیاد شر پسند، شاطر، اہل بیت کا دشمن، کوفہ میں داخل نہ ہونے دو، یہ اس نے کہہ دیا اور میرے پاس لے کر آؤ۔ اور امام حسین سے ملے اور کہا، حسین ابن علی رضی اللہ عنہ آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ آپ کے چچزاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے ہیں۔ کوفی لوگ حسب دستور بے وفا ثابت ہوئے ہیں، وہ آپ کی اطاعت سے پھر چکے ہیں، ان کے دل میں آپ کے لیے کوئی محبت نہیں ہے، حالات آپ کے لیے وہاں سازگار نہیں ہے۔ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے چلوں۔ امام علی مقام نے اہل قافلہ سے مشورہ کیا اور یہ قرار پایا کہ فی الحال میدان میں پڑاؤ کیا جائے۔ وہی عمرو بن سعد بھی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ابن زیاد کی طرف سے امام علی مقام کے قتل کے منصوبے کے تحت آ پہنچا۔ امام حسین جس میدان تک پہنچے اس میدان کی خبر تک نہ تھی کہ یہ کون سا میدان ہے۔ دریائے فرات کا کنارہ تھا۔ خیال کیا کہ یہاں پانی بھی قریب ہے، کچھ آسانی ہوگی، چھوٹے چھوٹے کمسن بچے ہیں، خواتین ہیں، بچیاں ہیں۔ یاد رہے ساتھیو، یکم محرم الحرام کو اور بعض روایتوں کے مطابق 2 محرم کو اسی میدان میں امام علی مقام اترے اور ساتھیوں سے پوچھا، یہ کون سا میدان ہے، اس کا کیا نام ہے؟ انہوں نے بتایا، حضرت اس کا نام کربلا ہے۔ فرمانے لگے، بس یہی خیمے لگا دو، یہی ہماری آخری منزل ہے، ہمارے سفر کی آخری منزل۔ اس جگہ پہنچتے ہی آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرامین، وہ ارشادات یاد آ گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کے متعلق فرمائے تھے، اور بچپن کے زمانے کی یادیں اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی بشارتیں آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ اب جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ کرب و بلا میں پڑاؤ ڈال دیا گیا۔ عمر بن سعد 6000 سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ عمر بن سعد جو کہ امام حسین سے لڑنے کا خواہش مند نہ تھا، اس لیے اس نے اپنے ایک اور ساتھی کو آپ کے پاس بھیجا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر تمہیں میرا آنا ناپسند ہے یہاں تو میں مکہ واپس جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابن زیاد نے اس تجویز کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور عمر بن سعد کو حکم دیا کہ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ بیعت نہ کرے تو ان کا پانی بند کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین کو ایسی حالت میں جبکہ وہ قابو میں آ چکے تھے گرفتار کرنا زیادہ مناسب اور ضروری قرار دیا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے اپنی رائے تبدیل کر دی اور عمر بن سعد کو حکم دیا کہ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھی اپنے آپ کو حوالے کر دے تو بہتر ہے، ورنہ جنگ کی راہ لو۔ تو یہاں پر آغاز ہوا اس جنگ کا جو کہ تاریخی جنگ ہے، اور ابن زیاد نے یہ بات چیت ایک خط کے ذریعے کی تھی۔ ابن سعد کے نام اس نے لکھا جس کا مضمون یہ تھا، حسین ابن علی اور ان کے اصحاب پر پانی بند کر دو اور ایک قطرہ بھی پانی کا نہ جائے، جس طرح عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو پیاسا شہید کیا گیا اسی طرح ان کو پیاسا شہید کیا جائے۔ یہ خط 7 محرم کو ابن سعد کے پاس پہنچا تو اس نے 500 سپاہیوں کا دستہ دے کر عمر بن حجاج زبیدی کو دریائے فرات کے کنارے پہرے دار بنا دیا اور حکم دیا کہ ایک قطرہ بھی امام علی مقام تک نہ جائے۔ فرات پر لگی ہوئی پہرے داروں کی بے حیائی اس قدر تھی کہ وہ اپنے پیالے پانی سے بھرتے اور وہ پانی پیتے نہیں بلکہ ہوا میں انڈیل دیتے، ضائع کر دیتے اور ملعون صدائیں لگاتے، کتنا میٹھا پانی ہے اور کس قدر صاف پانی ہے، اور کئی بدبخت تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی توہین کرتے اور آپ کے قلب انور کو دکھی کرتے۔ اس طرح آ گیا 9 محرم الحرام کا دن۔ امام حسین نے 9 محرم کو اپنے بھائی عباس بن علی بن ابی طالب کو 50 جوانوں کے ساتھ بھیجا کہ کچھ پانی لے کر آئے، کیونکہ کل جنگ کا دن ہے، وضو کے لیے اور پینے کے لیے پانی کی ضرورت ہوگی۔ حضرت عباس گئے، فرات کے کنارے جنگ ہوئی، آپ شدید زخمی ہوئے، تھوڑا سا پانی لینے میں کامیاب ہو گئے۔ عمر بن سعد اور شمس ذی الجوشن نے
مطالبہ کیا ابھی رات کو جنگ شروع کی جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب جنگ کا فیصلہ ہو ہی چکا ہے تو یہ ایک رات اللہ سے مناجات، دعا اور علیحدگی میں اس سے ملاقات کے لیے دے دو۔ فیصلہ ہو گیا کہ کل 10 محرم کو جنگ شروع ہوگی۔ رات کو آپ اپنے خیمے میں گئے، عزت مآب خواتین کو جمع کیا اور اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، زوجہ مطہرہ حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہا، چھوٹی شہزادوں کو، خانوادہ رسول کے جوانوں کو ارشاد فرمایا میں تم سے بہت راضی ہوں اور خوش ہوں۔ مناجات کرتے رہے، دعا کرتے رہے۔ علی صبح یعنی صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد معرکہ کربلا بپا ہوا۔ کربلا میں جنگ کا وہ منظر دیکھا جا رہا تھا۔ جنگ شروع ہو چکی تھی، ہر کوئی ایک کے بعد ایک اکیلا آ رہا تھا اور قافلہ حسینی کے جوان یزیدی لشکر کے لوگوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ انہوں نے اجتماعی حملے کا فیصلہ کیا، لیکن حسینی لشکر سے ایک ایک جوان اس پورے قافلے کا مقابلہ کرتا رہا۔ سارے ساتھی جانے سار شہید ہو گئے، اب صرف اہل بیت نبوت کے افراد رہ گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ اس خاندان سے میں آغاز کروں، تلوار اٹھائی، لیکن حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آ گئے۔ عرض کرنے لگے ابا جان، بیٹا آپ کا جوان ہے اور جوان بیٹوں کے ہوتے ہوئے باپ کو ایسی تکلیف کی ضرورت نہیں۔ میدان میں آپ پہنچے، آپ کی تلوار جس سمت اٹھتی یزیدی فوج کے ٹکڑے اڑا دیتی، آپ نے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ جوان بیٹی کی شہادت اپنے ہاتھوں میں، اس کے بعد کم سن بیٹے علی اصغر کی شہادت بھی امام حسین کے ہاتھوں میں۔ یہ کربلا کا میدان دراصل امتحان و آزمائش کا میدان تھا۔ حسین ابن علی تو ان مصائب و آلام میں صبر کر کے اپنے مولا رب کریم کو راضی کر رہے تھے۔ نانا ان کو تک رہے تھے پیار سے کہ میرا حسین جسے میں نے اپنے کندھے پر سوار کیا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھ رہی ہیں کہ میرا لاڈلا بیٹا میدان کربلا میں جنگ لڑ رہا ہے۔ علی شیر خدا ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ جس کے رگ و ریشے میں میرا خون گردش کر رہا ہے، آج اس مقام صبر اور مقام استقامت پر اس کے قدم کہیں لڑکھڑا تو نہیں رہے ہیں، لیکن وہ لڑکھڑا نہیں رہے تھے، ہمت کے ساتھ مسکرا رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین کو چھوڑ کر خود میدان کربلا میں اترے۔ آپ بھی دیر تک ہزاروں یزیدیوں کو جہنم میں پھینکتے رہے۔ پورے لشکر میں کوہرام مچ گیا۔ علی شیر خدا کا یہ جوان بیٹا، یہ اللہ کا شیر جس طرف تلوار لے کر نکل جاتا، ہزاروں افراد بھیڑوں کی طرح آگے بھاگنے لگتے۔ آپ انہیں ختم کرتے جا رہے تھے، تلواروں اور نیزوں کے وار کھاتے جا رہے تھے۔ وہ لوگ سارا دن اسی طرح گزر گیا۔ خیال آیا کہ وضو تازہ کر لوں، میدان فرات پر گئے۔ 500 کا لشکر چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ آپ نے وضو کرنے کے لیے فرات سے چلو میں پانی لیا تو وہ خون آلود ہو گیا۔ آپ نے اس کو اچھال دیا اور واپس لوٹ آئے۔ مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا۔ جمعے کا دن تھا، اب وہاں جمعہ کہاں، نہ کوئی جماعت، نہ اجتماع کرنے والا۔ وہ منظر خطبہ دیں تو کس کو دیں، ہر کوئی شہید ہو گئے۔ عباس ابن علی نے شہادت پائی، بیٹوں نے شہادت پائی، صحابہ کرام نے شہادت پائی۔ اب وہ تنہا کھڑے ہوئے، نماز ظہر کا وقت آیا، فرمانے لگے یزیدیوں کچھ دیر رک جاؤ تاکہ اللہ کی بارگاہ میں 2 سجدے ادا کر لوں۔ لیکن وہ ظالم یہ مہلت بھی دینے پر تیار نہ تھے۔ امام علی مقام نے ان کے عزائم دیکھ کر تلوار رکھ دی اور ظہر کی نماز کے لیے نیت باندھ لی۔ جانتے تھے کہ وہ لوگ پیچھے سے وار کریں گے۔ دشمن ہمیشہ ڈرپوک، دشمن ہمیشہ پیٹھ سے وار کرتا ہے، لیکن آپ کو نماز ادا کرنی تھی۔ ظہر کی نماز کی نیت باندھ لی۔ ظالموں نے یہ نہ دیکھا کہ نماز ادا کر رہے ہیں، کچھ دیر تو رک جائیں، بلکہ انہوں نے موقع غنیمت جانا، چاروں طرف سے چڑھائی کر دی۔ تیروں کی بوچھار، پے در پہ حملوں نے نوازائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو نڈھال کر دیا۔ مجھے اپنے مولا کے حضور آخری سجدہ کر لینے دو۔ خون آلودہ ہاتھوں کے ساتھ تیمم کیا، مٹی سے وضو کیا اور بارگاہ خدا بندی میں سجدہ ریز ہو گئے۔ باری تعالیٰ، یہ زندگی تیری ہی دی ہوئی ہے، اسے تیری ہی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ اے خالق کائنات، میرا یہ آخری سجدہ قبول ہو۔ بدبخت چمن آگے بڑھا اور چاہا کہ امام علی مقام کا سر تن سے جدا کر دے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے قاتل، ذرا مجھے اپنا سینہ تو دکھا، کیونکہ میرے نانا نے مجھے جہنمی کی نشانی بتائی ہے۔
امام ابن عساکر نے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ محمد بن عمرو بن حسین بیان کرتے ہیں، ہم سیدنا امام حسین کے ساتھ کربلا کے دریا میں موجود تھے تو آپ نے شمر کے سینے کی طرف دیکھا اور فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گویا میں اس سفید داغوں والے کتے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے، اور شمر برس کے داغوں والا تھا۔ چنانچہ آپ نے نشانی دیکھ کر فرمایا، ہاں یہ بدبختی تیرا ہی مقدر ہے۔ وہ بدبخت آگے بڑھا اور سر انور کو، سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا۔ ادھر روح نے جسم سے نکل کر آسمان کی طرف پرواز کی، ادھر ندا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان پا جانے والے نفس تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ آ کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی، گویا اس کی رضا تیری مطلوب ہو اور تیری رضا اس کی مطلوب، یعنی تو اس کی خوشی چاہتا ہے اور تیرے رب تیری خوشی۔ حسین میں تجھ سے راضی ہو گیا، اے روح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس لوٹ آ، جنت کے دروازے کھلے ہیں، حور و غلمان تیرے منتظر ہیں، قدسیان فلک تیرے انتظار میں ہیں۔ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، نانا جان استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اے حسین میرے لاڈلے حسین، تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹے کو شاباش دیتی ہیں، علی شیر خدا مشکل کشا بیٹے کو آفرین کہتے ہیں۔ امام علی مقام کی روح پاک اس طرح ہجوم ملائکہ میں اللہ کی بارگاہ میں بازیاب ہو رہی ہے جو بار بار چما کرتے سر انور کو۔ یہ وہ جسم مبارک ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاندھے پر سوار کرتے اور اپنی پیٹھ پر بٹھا کر گھٹنوں کے بل چلتے۔ کوفی ہر قسم کے احساسات سے عاری تھے، انسانیت کو اللہ حافظ کہہ چکے تھے، ایسی درندگی پر اتر آئے تھے جس پر درندگی بھی شرماتی ہے۔ امام حسین کے سر اقدس کے علاوہ انہوں نے باقی 72 افراد کے سر بھی جسموں سے علیحدہ کیے اور ان کا جلوس نکالا۔ پاک بیویوں سید زادی کو اپنے ساتھ لیا اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ یہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کا کردار بھی بہت اعلیٰ ہے۔ اس جانثار گھوڑے کا نام ذوالجناح تاریخ میں آیا ہے، پیکر وفا ذوالجناح۔ حضرت امام حسین کا بہت ہی پیارا گھوڑا تھا جس نے کربلا کی عظیم جنگ میں حضرت امام حسین کا بھرپور ساتھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال سے کچھ عرصے پہلے حارث نامی ایک عرب سے خرید کر لائے تھے۔ ذوالجناح کا اصل نام مرتجس تھا اور وہ بچپن سے ہی امام حسین علی مقام کی سواری تھا اور ان کو کم عمری سے ہی بہت عزیز تھا۔ کربلا کے میدان میں جان دینے والے ساتھیوں کے علاوہ اس گھوڑے نے بھی اپنی محبت اور وفاداری کا ثبوت پیش کیا اور امام حسین کی شہادت کے بعد اپنی جان کا نذرانہ بھی۔ کربلا میں حضرت حسین کی شہادت کے بعد ذوالجناح امام حسین کی دستار اور تلوار جو کہ ذوالفقار علی کے نام سے بھی جانی جاتی ہے اس کو لے کر خیموں کی جانب بڑھا اور بی بی زینب رضی اللہ عنہا کے خیمے کے پاس آ کر امام کے شہید ہونے کی اطلاع دی، جس کے بعد بی بی زینب خود اس جانب بڑھی جہاں انہوں نے اپنی جان سے زیادہ عزیز بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ حضرت امام حسین نے تنہا رہ جانے کے بعد جس بہادری اور جوان مردی کے ساتھ دشمنوں پر حملے کیے کہ عمرو یا عمر بن سعد اور شمر ذل جوشن آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے آج تک ایسا بہادر اور جرأت مند انسان نہیں دیکھا۔ آپ کے جسم مبارک پر 45 زخم تیر کے آئے مگر آپ برابر دشمنوں کا مقابلہ کیے جا رہے تھے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق 33 زخم نیزے کے اور 43 زخم تلوار کے تھے اور تیروں کے زخم ان کے علاوہ تھے۔ بے شک امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنی اور اپنے اہل خانہ کی جان دین اسلام کی خاطر اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر کے پوری امت مسلمہ کو درس دیا کہ کبھی بھی ظالم شخص کی بیعت نہ کرو، ایسے شخص کو اپنا حاکم مت بناؤ جو خود بھی دین اسلام پر عمل نہ کرتا ہو اور دوسروں کو بھی عمل کرنے سے روکتا ہو۔ سبحان اللہ، بشر کی سر بلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سر میدان وہی سرفراز ہوتا ہے۔
جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود انسانی، جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود انسانی، وہیں سے پنجتن کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔